السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر دریائے سندھ کا دوسرا نام مہران کیوں رکھا گیا اور یہ اصل میں کس کا نام تھا اور آب حیات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اردو کے مصنف غلام ربانی آگرو اپنے سبق آب حیات میں بیان کرتے ہیں کہ ڈھلتی شام کے وقت نہانے کی غرض سے جب میں دریا پر پہنچا تو شفق کے نیم روشن سرخ شعاعوں کی وجہ سے دریا کا پانی سونے اور چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ اسی سونے چاندی کی سطح پر چھوٹی بڑی کشتیاں تیر رہی تھیں اور ان کے مدھم ہوتے سائے پانی کی لہروں پر ہلکے ہلکے رقص کر رہے تھے۔ میں نے ایک ملاح سے کہا، یعنی کشتی چلانے والے سے، مجھے کچھ دور ہی جانا ہے، بسم اللہ ابھی لو۔ ملاح نے بہت پھرتی سے جواب دیا۔ میں پھلانگ کر کشتی میں سوار ہوا اور تھیلا برابر رکھ کر بیٹھ گیا۔ ملاح نے رسے کھول دیے تو کشتی دریا کی لہروں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ ابھی تو ساون بھادو بھی نہیں، پھر بھی دریا میں اتنا پانی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا بات پوچھ لی؟ ملاح چپو چلاتے ہوئے بولا۔ ابھی تو موسم بدلا ہے، مگر جب سخت سردی میں دوسرے دریا خشک ہو جاتے ہیں تب بھی اس دریا میں پانی کی فراوانی دیکھنے جیسی ہوتی ہے۔ دریا کی چوڑائی بھی خوب ہے، 1 میل تو ہوگی۔ میں نے دریا کے دونوں کناروں اور پانی کی گہرائیوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ملاح بولا، سائیں سب نام کی برکت ہے۔ وہ کیسے بھلا؟ میں بولا، آپ پڑھے لکھے ہیں اسی لیے ان باتوں پر یقین نہیں کریں گے، مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ مہران سندھ کے ایک شہزادے کا نام تھا۔ اس کے نام پر اس دریا کا نام مہران رکھا گیا۔ شہزادے مہران جیسا سخی، رحم دل، خود ترس اور عقل مند کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا، مگر کہتے ہیں کہ بچپن میں وہ بہت ضدی اور مغرور ہوتا تھا، کیونکہ اس جیسا حسن جمیل کوئی دوسرا ملک میں نہیں تھا۔ سن رہے ہو نا؟ ملاح نے مجھے پانی کو گھورتے دیکھ کر پوچھا۔ میں تمہاری ہی باتیں سن رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ملاح نے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ ایک دن شہزادہ مہران اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا۔ وہ سارا دن گھوڑے دوڑاتے رہے، میلوں سفر طے کیا، مگر شکار ہاتھ نہ لگا۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا اور وہ پہاڑ کے قریب پہنچے جہاں ہمیشہ کوئی نہ کوئی شکار مل ہی جاتا تھا۔ پہاڑ کی نچلی طرف ایک ہرن گھاس چر رہا تھا۔ اچانک شہزادے مہران کی نظر ہرن پر پڑ گئی۔ اتنے میں ہرن چھلانگ مار کر بھاگ گیا۔ شہزادے نے بھی اپنا گھوڑا ہرن کے پیچھے لگا دیا۔ کچھ دیر تک گھوڑا اور ہرن ہوا سے باتیں کرتے رہے، پھر شہزادے نے عقل سے کام لیتے ہوئے بہت پھرتی سے تیر پھینکا۔ تیر سیدھا ہرن کی ٹانگ میں لگا اور ہرن وہیں ڈھیر ہو گیا۔ شہزادے نے گھوڑے سے اتر کر چھری ہرن کی گردن پر رکھ دی۔ ذبح کرتے وقت شہزادے کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اتنے میں شہزادے کے ساتھی بھی آن پہنچے، جو شہزادے کے ہاتھ کانپتے دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ ان میں سے ایک نے شہزادے سے چھری لے کر ہرن کو حلال کیا، پھر شہزادے کی طرف دیکھ کر کہا، جب لوگوں پر چھری چلتی ہے اس وقت تو آپ کو جنبش تک نہیں ہوتی، آج ایک جانور کو ذبح کرتے وقت اتنا ڈر؟ شہزادہ بولا، اس سوال کا جواب بعد میں دوں گا، ابھی چلو رات کے 4 پہر گزارنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کریں۔ چاند پتہ نہیں کس وقت نکلے گا اور اس اندھیرے میں پیچھے جانا بھی مشکل ہے، بلکہ حماقت ہے، وزیر زادے نے کہا، جو اب تک گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ قریب کوئی آبادی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پہاڑ کے قریب ہی کسی جگہ پر ٹھہر کر ہرن کی سیخ کباب بناتے ہیں۔ واہ کیا بات ہے، شہزادے نے جواب دیا۔ پھر تینوں نے ایک سائے بان کے نیچے اپنی زنبیلیں رکھیں اور پڑاؤ ڈالا۔ برابر میں گھوڑے باندھ دیے، ایک لگا ہرن کی کھال اتارنے اور دوسرا لگا آگ جلانے۔ کھانا کھاتے وقت شہزادہ اپنے دوستوں سے کہنے لگا، جس وقت میں ہرن کی گردن پر چھری پھیرنے لگا تو اس وقت میری آنکھیں ہرن کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ کیا بتاؤں کہ میں نے ہرن کی آنکھوں میں کیا دیکھا؟ ہرن کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں جیسے نرگس کے پھول اور اتنی چمکدار جیسے آسمان میں تارے، مگر
اس وقت جب چھری ہرن کی گردن پر تھی تب اس کی آنکھوں میں نہ تو نرگس کے پھولوں جیسی خوبصورتی تھی اور نہ ہی تاروں جیسی چمک۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں صرف موت کا سایہ تھا، موت کا سایہ۔ اس کے دوستوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ہاں، شہزادے نے بھرائی ہوئی آواز میں آہستہ سے کہا، میری آنکھوں نے آج موت کا سایہ دیکھا اور میرے کانوں نے مرتے ہوئے ہرن کی آواز سنی، جیسے کہہ رہا ہو، شہزادے، ایک دن تمہاری بھی باری آئے گی، ڈوبنے والا کب تک اپنا بچاؤ کرے گا؟ شہزادہ کہہ کر چپ ہو گیا اور پھر کچھ دیر بعد کہا، کیا آپ میں سے کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہے؟ دونوں آدمی چپ رہے۔ کچھ دیر بعد وزیر زادہ بولا، شہزادے، موت طعنہ نہیں ہے۔ طعنہ دینا یا شکوہ کرنا تو زندگی سے وابستگی کی باتیں ہیں۔ شہزادہ بولا، موت تو ہر چیز کا خاتمہ ہے۔ تقدیر برابر اپنا کام کرتی ہے، مگر تدبیر کرنا انسان کے بس میں ہے۔ وزیر زادہ بولا، موت سے کوئی بھی تدبیر بچا نہیں سکتی۔ شہزادے نے جواب دیا، کیوں؟ کیسے؟ وزیر زادہ بولا، میرے والد نے مجھے بتایا ہے کہ جب سکندر بادشاہ اس ملک میں آیا تو ایک جوگی نے اسے بتایا کہ جس پہاڑ پر ہم بیٹھے ہیں اس میں ایک غار ہے۔ اس غار میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی اتنا خوشبودار ہے جیسے کیوڑے کا شربت اور اتنا میٹھا ہے جیسے آم اور شہد۔ اس کی رنگت دودھیا ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے 2 گھونٹ 100 برس کے بوڑھے کو 16 سال کا جوان بنا دیتے ہیں اور اسے ابدی حیات مل جاتی ہے اور موت اس انسان کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس پانی کا نام ہے آب حیات۔ سکندر بادشاہ نے یہ سن کر مصمم ارادہ کر لیا کہ ایک بار ضرور آب حیات کی تلاش میں جاؤں گا۔ پھر ایک رات اپنے 2 وزیروں خضر اور الیاس کو ساتھ لے کر لشکر کی چھاونی سے باہر نکلا اور پہاڑ کی طرف بڑھا۔ جوگی کے کہنے کے مطابق پہاڑ پر گھوڑا اس وقت چڑھایا جب چاند آسمان کے درمیان میں آ گیا۔ پہاڑ پر کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد اسے 2 سوکھے درخت نظر آئے جن کے بیچوں بیچ وہ غار تھا۔ گھوڑے باہر باندھ کر تینوں غار کے اندر داخل ہو گئے۔ غار کے باہر اتنی چاندنی تھی کہ بآسانی سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈالا جا سکے اور غار کے اندر اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے۔ ایسے ہی گرتے پڑتے آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ خضر نے ایک عقل مندی کا کام کیا کہ ایک زندہ مچھلی اپنے ساتھ لے لی۔ وہ بہت دیر تک غار میں پیدل چلتا رہا۔ اچانک مچھلی اچھل کر نیچے جا گری اور گرتے ہی ایسی آواز آئی جیسے کوئی چیز پانی میں گری ہو۔ خضر نے 2 قدم اٹھائے تو پیر گیلے ہو گئے۔ جھک کر نیچے دیکھا تو اس کے آگے آب حیات سچے موتیوں کی مانند چمک رہا تھا۔ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر خوشی خوشی پیا۔ آب حیات جیسے ہی حلق سے اترا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اچانک نیند سے بیدار ہوا ہو۔ وہیں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ جب آنے والا شخص قریب ہوا تو آواز سے پہچانا کہ وہ الیاس تھا۔ پھر تو دونوں نے سیر ہو کر آب حیات پیا اور ابدی زندگی حاصل کی۔ سکندر اندھیرے میں دھکے کھاتا ہوا واپس چلا گیا اور یہ دونوں غار سے نکل کر اپنی اپنی راہ چل دیے۔ آج جب بھی کوئی راہ گیر خشکی یا تری میں راستہ بھٹک جاتا ہے تو یہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وزیر زادے نے بات پوری کی تو شہزادہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور گھوڑے پر لگام ڈال کر کہنے لگا، سینکڑوں سال پہلے سکندر نے اپنا نصیب آزمایا تھا اور آج میری باری ہے۔ اب آپ میں سے کوئی ساتھ چلے تو ٹھیک ہے ورنہ کسی سے کوئی گلہ نہیں۔ اس کے دوست سٹپٹا گئے اور اسے سمجھانے لگے کہ سنی سنائی باتوں پر ایسے اعتبار کرنا سراسر نادانی ہے، مگر شہزادے نے ایک نہ سنی۔ گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ توکل پہاڑ کی جانب رخ کیا اور چاند کو دیکھتے ہوئے چلتا رہا، یہاں تک کہ جب چاند آسمان کے درمیان آیا تو گھوڑا پہاڑ کی جانب چڑھایا۔ کچھ دیر پیدل چلا تو 2 سوکھے درخت نظر آئے
جن کی ٹہنیاں اور شاخیں کئی برس پہلے بارش اور طوفان نے گرا دی تھیں، اب صرف تنے رہ گئے تھے۔ شہزادے نے گھوڑا ایک درخت سے باندھا اور غار کے منہ سے گھاس پھوس تنکے ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر اس قدر اندھیرا تھا کہ دلیر انسان کا بھی کلیجہ پھٹ جائے، مگر شہزادہ مہران آگے بڑھتا رہا۔ اس کے قدموں سے پتھروں پر ایسی آوازیں پیدا ہو رہی تھی جیسے بارش کے قطرے کسی تانبے کے برتن میں چھن چھنا چھن چھن گر رہے ہوں۔ کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد ایسی آہٹ سنی چونک کر رک گیا۔ فضا کی خاموشی میں صرف شہزادے کی سانسوں کی آوازیں تھیں۔ ابھی 2 قدم ہی بڑھائے تھے کہ پھر آواز آئی۔ شہزادے کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، کیونکہ آواز ایسی ہی تھی جیسے کوئی چیز پانی میں ہو۔ آواز کی کھوج لگاتا آگے بڑھتا گیا کہ اچانک اس کے قدم جم گئے۔ آگے آب حیات کا چشمہ چمک رہا تھا، جیسے چشمے کے کنارے پر ایک مچھلی منہ نکال کر اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مچھلی کے چھلکے ہاتھی کے دانت سے زیادہ سفید، چمکدار اور آنکھیں سرخ مرجان جیسی تھیں۔ خوش آمدید شہزادے مہران، مچھلی نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا۔ شہزادہ حیرت میں پڑ گیا۔ میں نے کہا خوش آمدید شہزادے مہران، مچھلی نے اپنے کلیوں کو سمیٹتے ہوئے دوبارہ کہا۔ شہزادہ خوش آمدید کا جواب دیتے ہوئے بولا، تم یہاں؟ میں یہاں کیسے اور کب سے ہوں، یہی پوچھنا چاہتے ہو نا؟ جی، شہزادے نے کھڑے کھڑے جواب دیا۔ میں یہاں تب سے ہوں جب خضر کے ہاتھ سے چھوٹ کر پانی میں گری تھی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے کئی سو صدیاں گزر گئی ہیں۔ ایک دفعہ جو آب حیات پی لیا تو اب جینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ چارہ نہیں؟ شہزادہ بولا۔ ہاں شہزادے، چارہ نہیں۔ کیوں؟ تمہیں یہ الفاظ کیوں عجیب لگے؟ کیسے؟ مگر پھر دل کی بات کہنے کے لیے مجھے یہی الفاظ مناسب لگے۔ شہزادے بیٹھو، کئی دنوں کے بعد آج کسی جاندار کا منہ دیکھا ہے۔ میرے پاس آؤ تو ذرا تم سے 2-4 باتیں کر لوں، مگر یہ پانی بالکل مت پینا۔ پانی؟ یہ تو ہاں، یہی تو ہے وہ آب حیات جس کی تلاش میں تم یہاں آئے ہو، اور یہی وہ آب حیات ہے جس کا لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں اور آسمانی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ آج اس کے 2 گھونٹ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کے ذائقے سے محروم کر دیں گے، اور اس کا ایک قطرہ تمہیں 16 سال کا جوان بنا سکتا ہے اور 100 برس کا بڑھاپے کا دائمی عذاب بھی دے سکتا ہے۔ 100 برس کے بڑھاپے کا دائمی عذاب؟ جی ہاں، 100 برس کے بڑھاپے کا دائمی عذاب۔ مچھلی پانی میں غوطہ لگا کر کچھ دیر بعد باہر نکلی۔ شہزادے کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، ہاں ایسے ہی ہے شہزادے۔ اس آب حیات کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جس شخص نے لوگوں کو بلا وجہ تنگ کیا ہو، ان کا دل دکھایا ہو، اس کو آب حیات کا ایک قطرہ ابدی زندگی تو عطا کر دے گا، مگر ایسی جیسی 100 برس کا ضعیف جو نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں، جیسے بچھو جو ہر کسی کو صرف ڈنک مارتا ہے، اور جیسے کانٹے دار چوہا جس کو چھونے سے صرف کانٹے ہی لگتے ہیں۔ اور اگر مچھلی شہزادے کا سوال سمجھ گئی اور جواب دیا، اور اگر کسی شخص نے ہمیشہ سچ بولا ہو، کمزوروں پر رحم کیا ہو، تو آب حیات کا ایک قطرہ اس شخص کو ابدی زندگی عطا کرے گا، جیسے مور کی جو سارے پرندوں میں خوبصورت ہوتا ہے، اور جیسی قطبی تارہ کی جو ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ شہزادہ سوچ میں پڑ گیا۔ مچھلی پھر کہنے لگی، شہزادے، اب یہ یقین کرنے کے لیے کہ نیکی تمہارا پھل ہے یا بدی، اس پانی میں دیکھو، اس پانی میں اور اس پانی میں بھی جو انسان کی آنکھوں میں ہوتا ہے، اور جو صرف بے حد دکھ اور بے حد خوشی پر آنکھوں میں آتا ہے۔ یہ خوبی ہے کہ اس میں جو بھی دیکھے اسے اپنی روح کا سایہ تک نظر آئے گا۔ آنکھ انسان کی روح کا آئینہ ہوتی ہے۔ جو کبھی تمہیں اپنی آنکھوں میں شرم و حیا، رحم دلی اور ہمدردی نظر آئے تو سمجھو کہ نیکی تمہارا پھل ہے، کیونکہ پھر تمہاری روح ایسی ہی پاک ہوگی جیسے بارش کا پانی،
اور ایسی ہی نرم ہوگی جیسے شبنم کے قطرے، صاف شفاف چمکدار۔ پر تمہیں اپنی آنکھوں میں جھوٹ پر ظلم کی جھلک نظر آئے تو جان لو کہ تمہارا پھل بدی ہے اور تمہاری روح کالی ہے، بالکل کوئلے جیسی، جو خود تو کالا ہے مگر جس سے لگے اسے بھی کالا کر دے، اور اتنی سخت کہ دنیا میں کوئی چیز ویسی نہیں۔ اور شہزادے، بے شک کالی روح اور بے حیا آنکھیں کو دھو کر پاک صاف کرنے کے لیے آب حیات کے ہزاروں چشمے بھی کم ہیں۔ اگر تمہاری روح پاک ہے تو پھر تمہیں کسی بھی آب حیات کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارا نام تب تک قائم رہے گا جب تک بقا کو بقا ہے، پھر تم امر ہو جاؤ گے، ہر دور اور ہر انسان کے لیے مثال بن جاؤ گے۔ شہزادہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ مچھلی غوطہ لگا کر پانی میں چلی گئی اور پھر کچھ دیر کے بعد واپس آ کر شہزادے کو کہا، اور شہزادے سائیں، یہ نہ بھولنا کہ تم ایک ملک کے حکمراں ہو۔ کسی بھی ملک کے حکمراں کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی مٹی گوشت پوشت کے مجسمے کو زیادہ عرصے تک قائم رکھنے کے لیے آب حیات پیے یا پھر کچھ اور جتن کرے، جب اپنے ہی ملک کے لوگوں کو بیماریوں نے ایسے پیس دیا ہو جیسے چکی گندم کے دانوں کو پیستی ہے۔ شہزادے نے یہ سن کر آنکھیں بند کر لی۔ مچھلی پھر کہنے لگی، کسی بھی ملک کے حکمراں کو یہ بات نہیں سجتی کہ بہترین مشروبات اور لذیذ کھانوں سے اپنا پیٹ بھرے اور عوام ایک وقت دال چٹنی کھائے اور دوسرے وقت پیٹ پر پتھر باندھے، وہ اپنے جسم پر اطلس و ریشم کی نمائش کرتا پھرے، جبکہ اس کے ملک کی رعایا کے جسم پر کپڑا نام کی بھی کوئی چیز نہ ہو اور ان کے جسم سردی سے تھر تھرائے رہے ہوں، جیسے کہ آگ کے سوکھے پتے، اور دھوپ میں ان کے جسم ایسے جھلس کر کالے ہو گئے ہوں جیسے توے کی کالونچ۔ شہزادے، تمام باتوں کو دھیان میں رکھو اور پھر اگر چاہو تو بے شک آب حیات پینا۔ شہزادے کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو جاری ہو گئے۔ مچھلی غوطہ لگا کر چلی گئی۔ شہزادے کی گردن شرم سے جھک گئی۔ وہ الٹے قدموں پلٹا اور غار سے نکل گیا، دوستوں کو آ کر نیند سے جگایا اور انہیں ساتھ لے کر اسی وقت محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن شہزادے نے اعلان کیا، میرے ملک کا کمزور ترین آدمی بھی میرے لیے طاقتور ترین ہے، یہاں تک کہ میں اسے اس کے سارے حق نہ لے کر دوں، اور میرے ملک کا طاقتور سے طاقتور آدمی تب تک میرے لیے کمزور ترین ہے جب تک میں اس سے وہ سارے حق نہ چھین لوں جو اس نے دوسروں سے زبردستی ہتھیا لیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد شہزادے مہران کے ملک میں نہ کبھی قحط پڑا اور نہ ہی کسی کے ساتھ ظلم ہوا۔ شہزادے مہران نے پورے 5 برس حکومت کی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ملک کا ہر بچہ ہچکیاں لے کر رو رہا تھا جیسے اس کا پسندیدہ کھلونا چھن گیا ہو، اور ہر عورت ایسے بین کر رہی تھی جیسے اس کا جوان شوہر مر گیا ہو، اور ہر مرد کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے جیسے اس کے جوان بیٹے کی ناگہانی موت ہو گئی ہو۔ دوسرے دن دربار میں بوڑھے جوان بچے جمع ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ شہزادہ مہران کی یاد میں کوئی ایسا مینار بنائے جو ہمیشہ یادگار رہے۔ کسی نے کہا کیوں نہ ایسا قیمتی سکہ جاری کریں جو اپنی قیمت اور بناوٹ کے لحاظ سے دائمی یادگار بن جائے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، پر سب سے عقل مندی کی بات ایک بزرگ نے کہی۔ اس نے کہا، شہزادہ مہران ہم سب کے لیے رحم اور انصاف کا بادل تھا، ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسی چیز اس کے نام سے منسوب کریں جو ہم سب کے زندہ رہنے کا باعث ہو، جو قائم و دائم ہو، اور وہ چیز یہ ہے ہمیشہ سے بہتا دریا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو سندھ ویران اور بنجر ہو جاتا۔ سب نے واہ واہ کی اور اس دن سے اس دریا کا نام مہران پڑ گیا۔ ملا نے بات پوری کی تو کشتی بھی آ کر دوسرے کنارے لگ گئی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور ملا کو کرایہ دے کر ایک محبت بھری نگاہ مہران پر ڈالی جس میں آب حیات ٹھاٹھیں مار رہا تھا، اور پھر اپنے راستے پر روانہ ہو گیا۔